الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فصل علی محمد وآلہ الطیبین واللعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ جتنے مومنین تشریف فرما ہیں بارگاہ عطیت میں دعا کریں پروردگار ذکر کے صدقے میں بانی مجلس کی توفیقات، عزت، معرفت اور رزق میں اضافہ فرمائیں۔ جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہیں جو حاجات اپنے دلوں میں رکھتے ہیں پروردگار اس مقدس ذکر کے صدقے میں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ پروردگار ہر عزادار کے گھر کو زمانے کے شر سے محفوظ و مامون فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تھوڑی زحمت فرمائیں بیٹا، تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ درمیان میں جو گیپ ہے ختم ہو جائے۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔ مل کے صلوات ایسے پڑھیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، بلند آواز سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبتا لمحمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربية الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفاق۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی وکتابہ المبین والمتین والحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قال لا ينال عهد الظالمین۔ صلوات پر محمد وآلہ محمد۔ فرمان معصوم میں تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے، دل کے عطا گہرائیوں سے شایان شان آل محمد بلند ترین صلوات پڑھیں۔ حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان محکدہ ولایت، پروردگار عالم اپنی کتاب اطیب البیان میں اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو میرے سامنے زیرک سامعین بلکہ عارفین تشریف فرما ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی،
ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، مبالغہ آرائی سے میں کام نہیں لیتا، زمین و آسمان کے کلابے میں نے کبھی نہیں ملائے، علی کی حویلی کے ساتھ میں نے کبھی کھینچا تانی نہیں کی، اور میں نے ہمیشہ ممبر پہ یہ کہا ہے، ہمیشہ ممبر پہ یہ کہا ہے کہ علی کو بھی بڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے؟ میرے پاس اونچی آواز نہیں، بسم اللہ حضور، میرے پاس اونچی آواز نہیں، اونچی بات ہے، اور علیوں کے گھر کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت نہیں۔ تو میرے پاس اونچی بات ہے، اونچی سماعت ہے، میرے سامنے تشریف فرما ہے، ایک ایک لفظ جام ولا بنا کے ایک ایک گھونٹ آپ کو پلانا چاہتا ہوں، لیکن ابتدا میں یہ بات واضح کر دوں کہ جام ولایت صرف اس بندے کا حق ہے جو مدہوشی میں بھی میکدے کا بھرم رکھنے کا ہنر جانتا ہے۔ بسم اللہ جی ہیں جی بسم اللہ۔ بیٹا چہرے سے حیرت ہٹا کے چہرے پر نور مودت پھیلانا ہے، اور کچھ نہ کر سکیں تو جب تک مجلس میں بیٹھنا ہے شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھنا ہے۔ گھونٹ گھونٹ جام ولا پلانا چاہتا ہوں۔ کتاب عتیب البیان میں رحمان و رحیم پروردگار ارشاد فرما رہا ہے، اور اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو۔ میری کوشش ہوگی کہ ابتدا میں ہی زمین ذہن زرخیز ہو جائے تاکہ تمہیں معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ خدا اپنے محبوب اعظم سے محو گفتگو ہے، خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیب دیتا ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے۔ بسم اللہ حضور بسم اللہ۔ ایسے قدردان سامعین ملیں تو بات کرنے کا لطف آتا ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے جس سے باتیں کرنا خدا کو زیبا ہے۔ لفظ بدلوں، معانی و مفاہیم کی کائنات بدل جائے، خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہے۔ جو سمجھے ہیں وہ لائق تحسین ہیں، اور جو نہیں سمجھے ان کے لیے آسان کرتا ہوں۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہیں۔ آسان کروں، میں نے کیا کہا ہے کہ لب مصطفیٰ کے کھلتے ہیں، اندر سے کلام خدا برآمد ہوتا ہے۔ جی حضور جی بسم اللہ۔ الحمدللہ جن لوگوں کا خیال ہے نا کہ شہروں میں لوگ بات کو سمجھتے ہیں اور گاؤں میں دیہات میں بات نہیں سمجھتے، جن کا یہ خیال ہے وہ پھر شیعوں کو نہیں سمجھتے۔ میں نے کم از کم کوئی علاقہ نہیں دیکھا، بلوچستان تک جا کے میں نے مجالس پڑھی ہیں، میں نے کوئی علاقہ دیکھا ہی نہیں جہاں سامنے شیعہ بیٹھے ہوں اور انہیں بات سمجھ میں نہ آ رہی۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کے لب ہائے مبارک باب کلام اللہ ہے۔ میں چلا جاؤں گا، میری یہ بات یہاں کی فضاؤں میں گونجتی رہے گی، اگر سماعتوں سے قلوب میں اتر گئی تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آسمان سے کوئی نور اترا ہے اور اتر کے آپ کے قلب میں ٹھہر گیا ہے۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس مصطفیٰ نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا ہے۔ ہر بات ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی میرے حضور۔ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس مصطفیٰ نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا ہے۔ مصطفیٰ نے اس زبان کے بھروسے پر اس خدا کو ہم جیسوں سے منوا لیا ہے جو خدا موسیٰ جیسوں کو نظر نہیں آتا ہے۔ خدا کس سے محو گفتگو ہے؟ پھر لفظ بدلتا ہوں، معانی کی دنیا بدل جائے، لیکن بات تھوڑی باریک ہے، تھوڑا میرے ساتھ گہرائی میں اتریں گے۔ یہ ایک بات عرض کر دوں کہ
کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام سوچ لیجئے آپ کو لطف آئے گا، ذرا بات کو سوچ لیجئے. کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام. حضور میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں یہ لفظ بار بار دہراؤں تاکہ آپ اس کا لطف لے سکیں. کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام وہ بحر ناپیدا کنار ہے جس کی تہ میں معرفت کے موتی رکھے گئے، اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے. یہی وجہ ہے جن کا غدیر سے تعلق نہیں ہوتا وہ گہرا غوطہ نہیں لگا پاتے اور اوپر کی کائی اکٹھی کر کے علم بنا کے بیچنے لگتے ہیں. تو میں آپ کو ساتھ لے کے تھوڑا گہرا اترنا چاہتا ہوں. جو موتی ہاتھ حضور جو موتی ہاتھ لگیں گے وہ باہر نکل کے تبرک بنا کے آپس میں بانٹ لیں گے. موڈ ہے؟ خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس مصطفیٰ نے اپنی زبان کے بھروسے پر عقلوں سے پردہ کرنے والے خدا کو بھی منوا لیا ہے. اور اب میں دیکھوں گا زبانیں آپ کے اختیار میں ہیں یا لسان اللہ کے اختیار میں ہیں. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان اس بے دہن کے الفاظ کے مخارج کی ادائیگی کا ہنر جانتی ہے. بس آپ کے چہرے بتائیں گے کہ کس کس کو بات کا لطف آیا ہے. خدا اس سے محو گفتگو ہے کہ جس کی زبان اس بے دہن کے الفاظ کے مخارج کی ادائیگی کا ہنر جانتی ہے. آپ میں سے کون ہے جو اس حقیقت سے آگاہ نہیں ہے کہ میدان خیبر میں کائنات کے رسول نے اپنے خیمے میں بیٹھ کے اعلان کیا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ. کل علم میں ایک مرد کو دوں گا. میں اس جرت مند سامع کا چہرہ ضرور دیکھنا چاہوں گا جو زندگی کے 20 30 40 سال خاموش مجلسیں سن کے اب خاموشی میں مہارت کلی حاصل کر چکا ہے. میدان خیبر میں کائنات کے رسول نے اعلان کیا اپنے خیمے میں بیٹھ کے لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَن يَرْجِعُوا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ. یہ حدیث کا جو ابتدائی ٹکڑا ہے حضور اس کا ترجمہ آپ نے ممبر سے سنا ہے، لیکن آخری ٹکڑے کا ترجمہ اور معنی اور مفاہیم یہ غری کی تکثیر آپ کی خدمت کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا تھا. رسول نے فرمایا کل عالم میں ایک مرد کو دوں گا جو یہ سب آپ سن چکے ہیں، جو کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محب ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا. آگے جو رسول نے ارشاد فرمایا ہے اسے سارا مسئلہ ہی حل کر دیا ہے. رسول نے فرمایا لَن يَرْجِعُوا حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، اور وہ تب تک پلٹے گا نہیں جب تک اس کے ہاتھ پر اللہ جنگ فتح نہ کر لے. یہ لطف الباب. کائنات کے رسول نے حضور یہ نہیں فرمایا وہ تب تک پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اسے فتح نہ دے دے. لَن يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، جب تک اس کے ہاتھ پر اللہ جنگ فتح نہ کر لے. اس کا مطلب ہے کائنات کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ کلیہ دے دیا تھا کہ کام علی اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، کام خدا کا ہو جاتا ہے. وہ پلٹے گا نہیں جب تک اللہ اس کے ہاتھ پہ جنگ فتح نہ کر لے. کائنات کے رسول نے یہ اعلان کیا اور تاریخ کہتی ہے کہ بڑے بڑے جنگجو رسول کے خیمے کے باہر اس اشتیاق اور شوق کے ساتھ اکٹھے ہونے لگے کہ کاش یہ علم مجھے مل جائے. رسول اللہ کا دیا ہوا علم اٹھانے کا شوق نہیں تھا، مسئلہ کوئی اور تھا.
حضور یہ مسئلہ بھی ایک نیا مسئلہ پیش کرنے لگا ہوں. علم کا حاصل کرنا یہ شوق نہیں تھا. اس علم کے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ تھا. ہر بات ہر کسی کا حصہ نہیں ہوتی. کیونکہ کائنات کے رسول نے کہہ دیا تھا کہ جو علم اٹھائے گا وہ مرد ہوگا. یہ علم صرف علم نہیں تھا، مردانگی کی سند مل رہی تھی. اسی لیے ہر کوئی ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کوشش کرتا رہا کہ رسول کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑ جائے. استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو، جو تبرک آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. ساری رات ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کوشش کرتے رہے کہ کسی رسول کی نگاہ میرے چہرے پہ پڑ جائے تو یہ سند مجھے حاصل ہو جائے. کائنات کے رسول نے جب اشتیاق دیکھا تو رسول خیمے میں کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں تمہارا شوق دیکھ رہا ہوں. تم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ علم اسے مل جائے. چلو کل علم میں اسے دے دوں گا جو سورہ قل هو اللہ احد ویسے سنا دے جیسے اتری تھی. عزت علی کی قسم تاریخ کہتی خیمہ خالی ہو گیا، پیچھے بچ گیا ابو طالب کا بیٹا. علی نے رسول کے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا یا رسول اللہ اگر اجازت دے تو اس لہجے میں سنا دوں جس لہجے میں معراج میں اللہ نے آپ سے باتیں کی تھی. یہ آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے. حضور اس لہجے میں سنا دوں، اس لہجے میں سنا دوں جس لہجے میں معراج میں اللہ نے آپ سے باتیں کی. اب آپ سمجھے ہیں کہ خدا کس سے محو گفتگو ہے. دور بیٹھنا نزدیک بیٹھنا معاملہ نہیں ہوتا. یہ جو قربت ہوتی ہے اس کا مطلب کسی کے پاس بیٹھ جانا نہیں ہوتا. لطف آ گیا حضور. جی آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے. قربت کا مطلب کسی کے پاس کسی کے ساتھ بیٹھ جانا نہیں ہوتا. اس سے آسان مثال کیا دوں؟ آپ کسی دوست کے پہلو میں بیٹھے ہوں اور وہ آپ سے بیزار ہو تو آپ ہمسائے میں بیٹھے ہوئے بھی دور ہیں. اور اس کی نگاہ رکی ہوئی ہو کسی ایسے پر جو میلوں دور ہے تو وہ دور ہو کے بھی قریب ہے. عزت علی کی قسم بہت سے تھے جو مصطفیٰ کے پاس تھے مگر محمد سے دور تھے. اور سلمان شیراز میں تھا اور محمد کے پاس تھا. جی حضور. بیٹا یا علی کہتے ہیں میرے بچے نعرہ حیدری کو لگائے تو دائیں بائیں دیکھتے کہ مومن کیا کر رہے ہیں. یہ مجلس سننے کا ہنر کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے جس کے لیے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا پڑتا ہے. 2-4 منٹ میں دائیں بائیں کے مومنین کو دیکھ کے سیکھ لیا جاتا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. اور اس مجلس کا ایک اثر بتانے لگا ہوں. حضور. کافی پی ہے آپ نے کبھی؟ اچھا جس نے پی نہیں وہ جانتا تو ہے. جو خاموش ہیں میں کافی کی بات نہیں کر رہا، کافی کی بات کر رہا. جی ہیں آپ سلامت رہیں، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے. میں حضور کافی کی بات نہیں کر رہا، میں کافی کی بات کر رہا ہوں. تو کسی نے نہیں بھی پی تو جانتا تو ہے. ایسا ہی ہے نا حضور؟ زیادہ پیس لے. ہاں جی ہیں آپ. تو ہوتا یہ ہے کہ آپ کسی محفل میں گئے، بہت بڑا میسج ہے جو دینے لگا ہوں. آپ کسی محفل میں گئے، اتفاق سے وہاں کافی سرو ہو رہی تھی اور کسی نے آپ سے کہا لیجئے کافی پیجئے. اب اس نے ایک گھونٹ بھرا ہے اور بھرتے ہی اس نے دینے والے کی طرف دیکھ کے کہا ہے کہ اتنی کڑوی تم پیتے کیسے؟ میرا ساتھ دیجئے گا. صرف وہ بندہ نہ بولے جو بعد میں پوچھنا چاہتا ہے کہ مولانا صاحب کس حدیث میں لکھا ہو.
کوئی سامعین ہیں ان کی توجہ ہی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ابھی مولانا صاحب سے پوچھیں گے کس کتاب میں لکھا ہوا ہے، تو صرف وہ بندہ خاموش رہے جو اس کا حوالہ پوچھنا چاہتا ہے۔ متوجہ، میں تو مشاہدے کی بات کر رہا ہوں نا حضور، مشاہدے کا تو کوئی حوالہ ریفرنس ہوتا ہی نہیں۔ تو آپ کو کافی دی، آپ نے ایک سپ بھرا، ایک گھونٹ بھرا، اور آپ نے پوچھا کہ بھائی اتنی کڑوی پیتے کیسے ہو؟ پھر کسی دوسری محفل میں اتفاق سے کسی نے کافی دے دی، پھر آپ کو ایک گھونٹ بھرنا پڑ گیا، پھر تیسری محفل میں، پھر چوتھی محفل میں، 3-4 مرتبہ پینے کے بعد پھر بندے کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ پھر وہی بندہ محفلوں میں پوچھتا پھرتا ہے کہ کافی مل جائے گی؟ مجھے عزت علی کی قسم، یہ جو ان مجلسوں میں آنے سے لوگوں کو روکا جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے، لوگ جانتے ہیں یہ بندہ 3-4 مرتبہ وہاں جا کے بیٹھ گیا تو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے گا، پھر یہی گلیوں میں اشتہار ڈھونڈتا نظر آئے۔ یہ وجہ تو یہاں ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے میرے حضور۔ جی حضور، یہاں ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے میرے بھائی۔ لوگ جانتے ہیں کہ جو بندہ 3-4 مرتبہ شیعوں میں بیٹھ جائے پھر اس کا ٹیسٹ ایسا ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہلکی بات سنتا ہی نہیں، نہ ہلکی بات سنتا ہے نہ ہلکے لوگوں کی بات سنتا ہے۔ مجھے عزت علی کی قسم اس بات پر مجھے مان ہے اور آپ کو بھی مان ہونا چاہیے، یہی کمال علی والوں کا ہے کہ علی والا ان پڑھ بھی ہو تو علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں ہے۔ یہ کمال نہیں تو اور کیا ہے میرے بھائی، یہ کمال نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان پڑھ بھی ہو، ان پڑھ بھی ہو تو علی سے کم کسی پہ مطمئن نہیں۔ یہ علی والوں کا معیار ہے، علی سے کم کسی پہ مطمئن ہی نہیں۔ علی جیسا ہے تو لے آئیے، ہم بابانگ دوہل کہہ رہے ہیں علی جیسا ہو تو لے آئیے۔ پروردگار بزبان مصطفیٰ، وہ جب بات کرتا ہے ہر دور کے محمد کی زبان سے بات کرتا ہے۔ بہت بڑی بات ہے جو میں نے عرض کی ہے، وہ جب بولتا ہے کسی محمد کی زبان سے بولتا ہے۔ فقط یہی ہیں جو اب تک خاموش بیٹھے نا، 2-4% ایسے چہرے ہیں، اور انشاءاللہ اس کے بعد یہ تبرک ان تک بھی پہنچ جائے گا اور وہ بھی شامل عبادت لسان ہو جائیں گے۔ کائنات میں صرف حویلی زہرا کے لوگ ہیں جنہیں خدا دل سے چاہتا ہے، پھر ان کے سوا جسے چاہتا ہے ان کے دل سے چاہتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ بات کوئی میرے سامنے کرتا میں جنگلوں میں نکل جاتا اور اس کا لطف لیتا رہتا۔ فقط یہی ہیں جنہیں وہ دل سے چاہتا ہے، پھر ان کے سوا جسے چاہتا ہے ان کے دل سے چاہتا ہے۔ فقط یہی ہیں، بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو آپ کو بات کی بلندی کا لطف آئے۔ فقط یہی ہیں جن سے وہ خود بولتا ہے، پھر ان کے سوا جس سے بولتا ہے ان کی زبان سے بولتا ہے۔ فقط یہی ہیں جن کی بات وہ خود سنتا ہے، ان کے سوا جس کی سنتا ہے ان کے کانوں سے سنتا ہے۔ فقط یہی ہیں جن سے وہ خود لیتا ہے، ان کے سوا جس سے لیتا ہے ان کے ہاتھوں سے لیتا ہے۔ اور فقط یہی ہیں جنہیں وہ خود دیتا ہے، ان کے سوا جسے دیتا ہے ان کے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ جی 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 جی، یہ مخدوم کونین آپ کو سلامت رکھیں، مالک آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ یہ خدا نے بھیجے ہی اس لیے ہیں، یہی ہیں جنہیں وہ دل سے چاہتا ہے، پھر ان کے سوا جسے چاہتا ہے ان کے دل سے چاہتا ہے۔ اور بالخصوص وہ لوگ جو اللہ کا تعارف کروانے والوں کی گلی سے نظریں چرا کے اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ بات بڑی ہو تو آواز دھیمی ہونی چاہیے،
جی حضور، اللہ کا تعارف استقبال میں آپ فضائے ملکوتی میں اڑ بھی جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو، اللہ کا تعارف کروانے والوں کی گلی سے نظریں چرا کر جو کوچہ پروردگار ڈھونڈ رہے ہیں، اللہ سمجھانے والوں کی گلی سے نظریں چرا کے اس گلی کو بائی پاس کر کے جو اللہ کا محلہ ڈھونڈ رہے ہیں، ان اللہ والوں تک ایک علی والے کا پیغام پہنچا دیجئے۔ مجھے اللہ کی قسم اگر حویلی زہرا نہ ہوتی تو اللہ والوں کو یہ بھی پتا نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، بس جس کا حصہ تھا یہ بات اسی۔ جی کیسے پتا چلتا؟ بتائیے مجھے، بتائیے میرے حضور، کیسے پتا چلتا؟ میرے سامنے کوئی بندہ لائے جو مجھے بتائے جی اس طریقے سے پتہ چل جاتا۔ جی اللہ جو اللہ اللہ کرتے ہیں انہیں تو اللہ کے لفظی معنوں کا نہیں پتا۔ جی اللہ کا جو لفظ ہے نا انعام سے ہے، اس کی دو لامے لازم سے ہے، ہلاکت سے ہے۔ اللہ کہتا ہے جو میرا حلف ہے یہ علی کی ولایت کا انعام ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو دو لامے ہیں نا، لامے، یہ میں نے علی کی ولایت کو لازم کر دیا ہے، اور جو ہے یہ ہلاکت سے ہے۔ جو علی سے دور ہے وہ ہلاک ہے۔ اے اللہ اللہ کرنے والوں، ذرا سوچ لو اللہ کے لفظی معنی کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ حیدری۔ مالک آپ کو سلامت رکھے، یہ شعور سلامت رکھے، یہ معرفت سلامت رکھے، پاک سیدہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ اگر حویلی زہرا کے لوگ نہ ہوتے تو سو کالڈ اللہ والوں کو یہ بھی پتا نہ چلتا کہ اس کا نام اللہ ہے۔ اور عزت علی کی قسم اگر 14 پیشانیاں ایک کو نہ جھک رہی ہوتی تو عبادت گزاروں کو یہ بھی پتا نہ چلتا وہ ایک ہے، دو ہے، 5 ہے، 10 ہے۔ یہ ان کی جبینوں کا صدقہ ہے کہ اس کی توحید محفوظ ہے۔ اور میرا یہ حضور بڑا پرانا جملہ ہے، ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے چہرے پہ پھیلا ہوا نور مودت دیکھنے کے بعد کہ خبردار اپنی پیشانی کی LCD پر اس کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے۔ ہائے ہائے ہائے، جیئیں آپ سلامت رہیں۔ جو لفظ ایڈ نہیں سمجھا وہ بچوں سے پوچھے، ایڈ کہتے ہیں اشتہار کو۔ خبردار اپنی پیشانی کی LCD پر خدا کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے۔ جبین علی کے کینوس پر منظر محراب علی بتائے گا اللہ اکبر کیا ہوتا ہے۔ جی حضور، جی حضور، میری آپ کی جبین کیا بتائے گی؟ میری آپ کی پیشانی کیا بتائے گی؟ وہ بندوں سے بات کرتا ہے تو محمدوں کی زبان سے بات کرتا ہے۔ عام چھوٹی موٹی بات کی بات نہیں کر رہا، اس کا قانون اتنا سخت ہے کہ وہ اپنی بات بھی کرے تو وہ کہہ دیتا ہے قل هو اللہ احد، تم کہہ دو کہ میں ایک ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے 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 ہائے، تم کہہ دو کہ میں ایک ہوں۔ میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کر لوں گا جو مجھے کہیں دکھا دے کہ خدا نے یہ کہا ہو کہ میں کہہ رہا ہوں یہ میرا رسول ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے غور نہیں فرمایا، بڑی قیمتی بات تھی حضور، مجھے کہیں دکھائیے خدا نے کہا ہو میں کہتا ہوں یہ میرا رسول ہے۔ بلکہ وہ کہہ رہا قل هو اللہ احد، آپ فرما دیجئے کہ میں ایک ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو ایک مانا گیا ہے وہ قرآن سے نہیں مانا گیا، اعتبار محمد کی وجہ سے مانا گیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ اے میرے حبیب اس وقت کو یاد کرو جب میں نے ابراہیم کا امتحان لیا تھا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے 100% مارکس لے کے امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ فَأَتَمَّهُنَّ کا مطلب ہوتا ہے 100%،
100%، 100/100. یہ کمال ہے یا نہیں؟ یہ کمال خلیل پروردگار ہے کہ طالب علم نے جتنا اچھا پیپر حل کیا ہو، ممتحن پھر بھی ایک آدھ نمبر کاٹ لیتا. اللہ جانے کس معیار کا پیپر دیا ہے ابراہیم نے کہ اس ممتحن نے بھی نمبر نہیں کاٹا. ہائے 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 ہائے. اچھل کود والی باتیں بیٹا مجھے نہیں آتی، اور ہوائی گفتگو کبھی میں نے ممبر پہ نہیں کی، اور شور کی خطابت مجھے آتی نہیں. میں جب سے پڑھ رہا ہوں میں جہاد کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو سامعین جو مومنین بیٹھے ہیں جب یہاں سے اٹھے تو محسوس ہو کہ کچھ معرفت سمیٹ کے اٹھے. ایسی مجلس سن کے نہ جائیں کہ گھر جاتے ہی شور مچا دیں کہ کیا کہنے مولانا صاحب نے کیا کمال کی مجلس پڑھی. اور اگر گھر میں سے کوئی پوچھ لے کہ پڑھا کیا ہے تو پھر وہاں پہ کہنا پڑے یہ تو مجھے پتہ نہیں کیا پڑھا ہے، مجلس بہت اچھی پڑھی. تو میں ایسی مجلس پڑھنے کا عادی نہیں ہوں. میں جو گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ آپ کو یاد رہے گی. اگلے سال تک کوئی پوچھے گا تو آپ بتا سکیں گے کہ یہ نکتہ یہ بات ہم نے فلاں مجلس میں سنی. اب موڈ ہے اور فکری طور پہ الحمدللہ آپ ساتھ دے رہے ہیں. اے میرے حبیب ذرا اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے ابراہیم کا امتحان لیا. فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو میں نے ابراہیم سے کہا ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. کسی امتی سے خطاب نہیں، ابراہیم کی بات ہو رہی ہے. ابراہیم صرف نبی نہیں، جد الانبیاء ہے، رسول ہے، اولو العزم ہے، صاحب کلمہ ہے، صاحب شریعت ہے، صاحب صحیفہ ہے، اور سب سے بڑھ کے خلیل پروردگار ہے. اتنے عہدے رکھنے کے بعد ابراہیم نے امتحان دیا ہے تو خدا نے کہا میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. اس کا مطلب ہے نگاہ پروردگار میں امامت اتنا بڑا منصب ہے جسے پانے کے لیے نبوت کو بھی امتحان پاس کرنا پڑتا ہے. اور پروردگار نے امامت دی بھی تو صرف انسانوں کی. خدا نے یہ نہیں کہا میں تجھے امام بناتا ہوں انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. اللہ جانے وہ کتنے بڑے ہیں جنہیں پروردگار نے عالمین کا امام بنا دیا. انسانوں کی امامت کے لیے، انسانوں کی امامت کے لیے بھائی نبی، رسول، خلیل پروردگار، صاحب صحیفہ، جد الانبیاء، اتنے عہدے رکھنے کے بعد پھر امتحان دیا ہے، پھر امتحان پاس کیا ہے، پھر ایک نمبر بھی کم نہیں لیا، تب جا کے انسانوں کی امامت ملی ہے. علی سے کسی بندے نے آ کے پوچھا تھا یا علی، یا علی، ہائے ہائے بڑا افسوس ہوا ہے آپ سے خلافت چھن گئی. علی مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے کیوں کسی کے ہاتھ عرش تک چلے گئے. ہائے 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 ہائے. یہ کتنے بڑے ہیں یہ بتانے لگا. علی سے کسی نے کہا یا علی، سب لوگ مجھے مان چکے، آپ بھی مجھے مان لیجئے. میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں اور آپ سے بہتر کنائے سمجھنے والی قوم میری دانش میں اللہ نے زمین پہ اتاری ہے. اور جو بندہ تشریح طلب کرے اس کا مطلب ہے کہ وہ کنائے کو نہیں جانتا. مجھے امید ہے آپ بات کی تشریح طلب نہیں کریں گے، بس کنائے کو سمجھیں گے. آپ بھی لطف لے لیں اور میں بھی لطف لے لیں. یا علی سب نے مجھے مان لیا ہے، آپ بھی مان لیجئے. کیا کہنے خدا، آپ بھی مجھے مان لیجئے. علی نے فرمایا یہ بتا تو کیا ہے کہ میں تجھے مان لوں. تو کیا ہے کہ میں تجھے مان لوں. اس نے کہا یا علی میں امام ہوں. سبحان اللہ، علی سے کہنا کہ میں امام ہوں. علی نے فرمایا یہ بتا کہ رسول اللہ کی نیابت میں امام ہے یا خود اپنی ذات میں تو امام ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا نام بھی امام ہوتا ہے.
امام دین. لطف لے لیں گے بات کا. درمیان میں کوئی بولے تو مجھے بات بھولتی نہیں اور زرخیز ہو جاتی. امام دین ہونا اور ہے, دین کا امام ہونا اور. اسے کہ یا علی رسول اللہ کی نیابت میں امام ہوں. علی نے فرمایا اگر تو رسول اللہ کی نیابت میں امام ہے تو رسول اللہ کی حکومت صرف انسانوں پہ نہیں تھی, جنوں پہ بھی تھی. کیا کہنے یا علی. صاحب منبر سنونی جب سوال کرتا تھا تو جبریل کے بھی پر کانپنے لگتے تھے. علی نے فرمایا اگر رسول کی نیابت میں تو امام ہے تو رسول صرف انسانوں کے امام نہ تھے, رسول جنوں کے بھی امام تھے. تو مجھے یہ بتا زندگی میں تو نے کبھی جن دیکھا ہے؟ کہنے لگا نہیں یا علی. علی نے فرمایا میں سوچ سوچ کر حیران ہوں کہ تو مجھ سے بیعت مانگ رہا ہے, اور میں سوچ رہا ہوں جب تو نے اپنی رعایا ہی نہیں دیکھی ان پہ حکومت کیسے کرے گا؟ اس نے کہا یا علی چلو میں نے تو جن نہیں دیکھا, آپ نے دیکھا. علی مسکرا پڑے اور مسکرا کے علی نے فرمایا وہ وقت بھول گیا ہے جب کنویں پہ ڈول چھوڑ آیا تھا. آپ رہ گئے ہیں پیچھے. ہاں جس دن ہماری قوم قیمتی بات سننے لگی اس دن بات کرنے کا لطف آئے گا. اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. ابراہیم نے 100% نمبروں سے کامیابی پائی تو آواز توحید ہے ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو تو پھر لینے والا لیتے ہی جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے بھی. میرے سامنے شیخ حیدر کرار تشریف فرمائے حضور. جی تبرک مل رہا ہو اور قیمتی بھی ہو تو لینے والا لیتے ہی جھولی پھیلا دیتا ہے کہ میرے بچوں کے لیے بھی. ادھر پروردگار نے کہا ابراہیم میں تجھے انسانوں کا امام بناتا ہوں. ابراہیم نے فوراً جھولی پھیلا دی. وَمِن ذُرِّيَّتِي, پروردگار میری اولاد کے لیے بھی. فوراً آواز توحید ہے. ابراہیم یہ کوئی بانٹنے کی شے نہیں, یہ امامت ہے. اس میں صرف وہ آئیں گے جو عادل ہیں, وہ نہیں جو ظالم ہیں. یہ عادلوں تک جائے گی, ظالموں تک نہیں جائے گی. اب کیا خبر کہ عادل کیا ہوتا ہے اور ظالم کیا ہوتا ہے. ایک جملے میں بتانا چاہتا ہوں کہ عادل کیا ہوتا ہے اور ظالم کیا ہوتا ہے. اور اس سے قیمتی بات میرے کوزہ عرفان میں حضور ہے نہیں تو عرض کیا کروں گا. عادل کیا ہوتا ہے اور ظالم کیا ہوتا ہے, یہ تب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ عدل کیا ہوتا ہے اور ظلم کیا ہوتا ہے. تو عدل کی تعریف سنیے. وضع الشیء فی محلہ, کوئی شے اگر وہاں رکھی جائے جہاں ہونے کے لائق ہو تو عدل ہے. میں بار بار کہوں تو اچھا نہیں لگتا کہ میں کنائے کی دنیا کا مسافر ہوں. وضع الشیء فی محلہ, کوئی شے وہاں رکھی جائے جہاں ہونے کے لائق ہے تو یہ عدل ہے. استقبال میں آپ کھڑے بھی ہو جائے تو حق سماعت ادا نہ ہو. شے وہاں رکھی جائے جہاں ہونے کے لائق ہے تو عدل ہے. وضع الشیء فی غیر محلہ, اور شے وہاں رکھ دی جائے جہاں ہونے کے لائق نہیں تو ظلم ہے. اس سے بہتر مثال آپ کے ماحول میں دی نہیں جا سکتی. پگڑی سر پہ ہوتی ہے, جوتا پاؤں میں ہوتا ہے. پگڑی کا مقام سر ہے, جوتے کا مقام پاؤں. پگڑی سر پہ ہو تو عدل ہے, جوتا پاؤں میں ہو تو عدل ہے. پگڑی پاؤں میں رکھی جائے تو ظلم ہے, جوتا سر پہ رکھ لیا جائے تو ظلم ہے. مگر معاف کرنا اس زمین پہ ایک حویلی ایسی بھی ہے کہ اگر اپنی پگڑی ان کے پاؤں میں رکھ دو تو بھی عدل ہے, ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھ لو تو بھی عدل ہے. اس سے بہتر بات کہاں سے لاؤں میرے حضور, اس سے بہتر بات کہاں سے لاؤں, اس سے بہتر بات کہاں سے لاؤں. جی ہاں, میرا مان آپ بڑھا دیں گے اگر جملے کو بغیر آواز کے, بغیر اونچی آواز کے آپ اس کو سمجھ لیں اور لطف لے لیں تو میرا مان بڑھ جائے گا.
جب مجھے پوچھیں گے لوگ تو میں بتاؤں گا کہ وہاں کے سامعین کیسے، اور میرا مان بڑھ جائے گا۔ کائنات میں ایک حویلی ایسی ہے کہ اگر اپنی پگڑی ان کے پاؤں میں رکھ دو تو بھی عدل ہے، ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھ لو تو بھی عدل ہے، جو ان کے جوتے اپنے سر پہ رکھ لے تو پھر یہ مجہول کو معروف بنا دیا کر۔ ہائے 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 ہائے، آج کے بعد میرے سامنے کوئی کہہ نہیں سکے گا کہ دیہات کے لوگ علم نہیں سمجھتے۔ ان کے جوتے اگر کوئی سر پہ رکھ لے تو یہ مجہول کو معروف بنا دیا کر۔ یہ وہ ہیں کہ جنہیں ہم نے خدا کے کہنے کی وجہ سے امام نہیں مانا۔ میں شیعت سمجھانے لگا ہوں آپ کو، آج ضرورت ہے کہ شیعت کو اس معیار پہ سمجھا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں امام اس وجہ سے نہیں مانا گیا کہ خدا نے کہا ہے کہ یہ امام ہے، انہیں امام اس وجہ سے مانا گیا ہے کہ ان جیسا اور کوئی مل ہی نہیں رہا۔ جی آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں۔ کیا خیال ہے حضور؟ اور قبلہ ایک بات کہہ دوں کہ جب اس حویلی کا جوتا معروف کے سر پہ آیا نا، سبحان اللہ، تو جبرائیل نے معروف سے کہا جب معروف میں تیرا بھی نوکر، سبحان اللہ، میں تیرا بھی نوکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت بات کی۔ آپ نے دیکھا کہ شیعان حیدر کرار کتنے ذہین اور فتین لوگ، کہ مجہول اور معروف کو کتنی خوبصورتی سے آپ نے سمجھا۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں، خدا کی قسم آپ کے شعور کا شکر گزار ہوں۔ یہ امام اس لیے نہیں مانے گئے کہ کسی نے کہا ہے کہ یہ امام ہے۔ یہی تو سبب ہے کہ ہم نے منت نہیں مان لی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی ہو تو لے آئیے، لے آئیے حضور، میں آج کہہ رہا ہوں لے آئیے، ان جیسا کوئی ہے تو لے آئیے۔ یہ امام ہیں، یہ امام ہیں۔ علامہ ہلی کے دور میں حاکم کے دربار میں کچھ علماء آئے تھے اور انہوں نے آ کے کہا کہ ذرا شیعوں کے عالم کو بلائیے، تو انہوں نے جناب علامہ ہلی کو بلا لیا۔ لفظ امام سمجھے گا حضور، شاید میں یہی گفتگو تمام کر دوں، بہت سے پڑھنے والے ہیں اور میں بالکل نہیں چاہتا کہ کسی مادح آل محمد کو زحمت ہو۔ دربار میں علماء اکٹھے ہو گئے اور علامہ ہلی کو بلا لیا گیا۔ تو علامہ ہلی بڑے وقار سے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ مجھے کیوں بلایا گیا ہے؟ ان کا جی یہ لوگ آئے ہیں اور یہ آ کے کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی۔ حضور تو جیسے خاموشی کے ساتھ بیٹھے تھے ویسے ہی پوری خاموشی کے ساتھ وقار اور متانت اور جاہ و حشم کے ساتھ علامہ ہلی نے بڑی بے نیازی سے دیکھا اور دیکھ کے کہا کہ پڑھائی ہوگی۔ جیسے آپ خاموش ہو گئے ہیں نا، پورے دربار میں جو شیعہ بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے یوں گمسم ہو گئے کہ ہلی کو کیا ہوا۔ ان کا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی۔ تو ان کا کہ پڑھائی ہوگی۔ ان کا جی شاید آپ سمجھ نہیں رہے، یہ علی کی بات کر رہے ہیں جسے آپ کے امام بھی امیر المومنین کہتے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں صاحب نے علی کو نماز پڑھائی تھی۔ اب علامہ ہلی نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کہا میں بار بار جواب دے رہا ہوں کہ پڑھائی ہوگی۔ اس نے کہا جی آپ کو کوئی فکر نہیں کہ کسی نے اگر علی کو نماز پڑھا دی؟ انہوں نے کہا مجھے فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے، فکر تو وہ کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا ہے۔ کیا وہ نہیں جانتا جہاں علی کھڑا ہو جائے وہاں نماز کی حد ختم ہو جاتی ہے؟ یہاں بولتا وہ ہے جس کی زبان ذکر کی امانت ہے۔ جیے حضور، مخدومہ کون ہے نا، جیے آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہیں، پاک سیدہ۔
جی اللہ سے ایک قدم بھی آگے، جس نے دیکھنا ہی موبائل میں قرآن کی آئی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھانا، اللہ جس نے اللہ سے قدم آگے بڑھایا وہ خدار پاک ہو پائے۔ تو بھی یہ خود دیکھ لے، اللہ اسم ہے، وجود کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں ان کے جملے کو اپنے لفظوں میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ لطف لے سکیں۔ لطف تو اب بھی آپ نے لیا ہے، لیکن لطف تو بالا ہو جائے، میں ان کی بات اپنے لفظوں میں ادا کرتا ہوں۔ خدا نے کہا ہے کہ اللہ سے قدم نہ بڑھانا، بس اس کے ساتھ یہ جملہ ایڈ کر کے لوگوں تک پہنچا دیجئے، اس اللہ سے قدم نہ بڑھانا جس کا قدم ہی نہیں ہے۔ بس ہو گئی بات، لطف آ گیا ہمارے جی، ہو گئی بات، بات آپ تک لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور رسول سے قدم آگے نہ بڑھا۔ اللہ آئے ہائے 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 ہائے، بات آ گئی ہے تو ہدیہ کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ حدیث نہیں کہ کوئی الزام ذوف لگا کے ٹھکرا دے، یہ تاریخ کا واقعہ نہیں کہ کوئی سند کا انکار کر دی، اللہ کی لا ریب کتاب ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، خبردار اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہ بڑھانا۔ ایک بات تو طے ہو گئی کہ اللہ ہر وقت محمد کے ساتھ ہوتا ہے۔ زیادہ مزید گہری بات پوچھنی ہو تو میرے پاس ضرور تشریف لائیے، آپ کی خدمت میں کھانا بھی پیش کروں، آپ کی خدمت بھی کروں، آپ کی نوکری بھی کروں، اور آپ کو وہ حقیقت بھی سناؤں جسے سنانے کے لیے مہدی کا آنا ضروری ہے۔ میں کہاں سے لاؤں وہ لفظ جو اتر جائیں آپ کے دل میں؟ متوجہ ہیں انہوں نے فرمایا مجھے فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے، فکر وہ کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو۔ ابھی بھی 1% چہرے خاموش ہیں، اور اس جملے کے بعد میں دیکھوں گا کہ وہ کیسے خاموش رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا مجھے فکر کرنے کی ضرورت کیا ہے، فکر وہ کرے جو علی کے آگے کھڑا ہو گیا، اس لیے کہ جہاں میرا علی کھڑا ہو جائے وہاں نماز کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ فلاں نے علی کو نماز پڑھائی، اور فلاں نے حسن کو نماز پڑھائی، اور فلاں نے حسین کو نماز پڑھائی۔ کچھ عقل کے ناخن لو، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ خدا کے کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہو اور درود پچھلی صف کے نمازی پہ بھیج رہا۔ آپ رہ گئے ہیں، لطف نہیں آیا میرے حضور؟ جی آپ سلامت رہیں، محمد کی بیٹی آپ سے راضی رہے۔ خود آگے کھڑا ہو کے نماز پڑھائے۔ جی بسم اللہ۔ کعبے والا پیچھے ہو، نہیں ہوتی نماز، سوالات پڑھتا اندارا۔ جی آپ سلامت رہے، محمد کی بیٹی آپ سے راضی۔ شاہ جی میں آپ کو سلام کروں اور چہرہ میرا ادھر ہو، شاہ جی سلام علیکم، میں نے بات کر دی ہے، اگر آپ یہیں بیٹھے ہیں۔ شاہ جی کہیں گے کہ جناب آپ مولانا صاحب ہیں تو گھر ہوں گے، یہ بھی کوئی سلام کرنے کا طریقہ ہے کہ چہرہ ادھر ہو اور سلام آپ ادھر کر رہے ہوں؟ اب میں کیا کروں کہ درود اکیلا نہیں، درود کے ساتھ سلام بھی ہے۔ پڑھائے کوئی علی کو نماز، یہ سلام اس کا چہرہ نہ موڑ دے تو سلام کیا ہے؟ اس لیے کہ جس پہ درود بھیجنا ہے اسی کو سلام کرنا ہے، اور سلام کرنے کے لیے اس کی طرف چہرہ کرنا ضروری ہے۔ پڑھا لو علی کو نماز، یہی درود تمہارا قبلہ نہ بدل دے تو درود کیا ہے؟ زحمت تمام ہو گئی آپ کی صاحبان بزم معرفت۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے،
اب میں یہاں آیا ہوں اور بھائی اچھا کھانا کھلائیں اور مزہ بھی آ رہا ہو، جو کہ ابھی کھائیں گے انشاءاللہ، تو میرا حق ہے کہ میں انہیں پوچھوں کہ یہ کھانا بڑا لذیذ ہے، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ میں لطف لیا آپ نے، میں شیعہ سمجھا رہا ہوں، سچی شیعہ سمجھا رہا ہوں۔ میرا حق بنتا ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ جناب کھانا تو بڑا لذیذ ہے، تو شاہ جی یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ بات ویلڈ ہے؟ تو یہ کہیں گے مولانا صاحب کچھ نہ بادام وادام کھایا کریں۔ یہ بھی کوئی حوالہ پوچھنے والی بات ہے؟ کھانا آپ کھا رہے ہیں، ٹیسٹ آپ کو آ رہا ہے، تو آپ خود ہی دلیل ہیں کہ مزیدار ہے۔ عزت علی کی قسم کائنات کا ہر حوالہ اٹھا لیا جائے، علی کی زندگی کا ایک ایک دن خود دلیل ہے کہ علی ہی امام ہے۔ علی سے بہتر کوئی آیا ہی نہیں۔ علی کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، علی کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ خود اپنی ذات میں دلیل ہے کہ علی امام ہے۔ اور جیسے یوں میں نے کہا تھا کہ ہم نے منت نہیں مانی تھی کہ ہم نے 12 ہی ماننے ہیں، ہمیں 13واں اس معیار کا ملا ہی نہیں۔ اب تو قرآن سمٹ کے آپ کی جیب میں آ گیا ہے، جس کے پاس سیل فون ہے وہ ایک لمحے میں قرآن نکال سکتا ہے، یہاں نکال کے دیکھ لے، اس کی مرضی ہے گھر جا کے ریکنسائل کر لے، اس کی مرضی ہے بائے بسم اللہ سے سین والناس تک۔ پورے قرآن میں لفظ امام اتنی ہی مرتبہ آیا ہے جتنے شیعوں کے امام ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اتنی دیر بھائی شیعوں کو نہیں لگتی جتنی آپ نے لگا دی۔ قرآن میں لفظ امام اتنی مرتبہ دہرایا گیا ہے جتنے شیعوں کے امام۔ اگلا جملہ کہوں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن باعتبار عقیدہ خود اثنا عشری ہے۔ ہائے 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 ہائے، زحمت تمام ہو گئی صاحبان بزم معرفت، آپ کی زحمت تمام ہو گئی۔ علی ہی کا حق ہے کہ علی کو امام مانا جائے۔ کوئی آیت نہ ہو، کوئی حدیث نہ ہو، کوئی تاریخ نہ ہو، تو بھی عقل مجبور کرتی ہے کہ علی ہی کو امام مانا جائے۔ علی کی ذات دلیل ہے کہ علی ہی کو امام مانا جائے۔ کم از کم جو میرے سامنے تشریف فرما ہیں ان میں شیعہ حیدر کرار بھی ہیں، اور اہل سنت دوست بھائی بزرگ بھی بیٹھے ہیں۔ اہل سنت دوست بھائی بزرگ یہاں سے شعور کا تحفہ لے کے اٹھے، جب واپس پلٹیں گے تو انہیں احساس ہوگا کہ ان محفلوں میں شعور کا رزق بانٹا جاتا ہے۔ جو ان سے نگاہیں چرا کے اللہ ہو کرنا چاہتا ہے، یہ پیغام پہنچا دیجئے ایک علی والے کا سو کالڈ اللہ والوں تک۔ یہ سو کالڈ بعد میں جا کے پوچھ لیجئے گا یہ کیا ہوتا ہے، ابھی بس سن لیجئے۔ ایک علی والے کا میسج پہنچا دیجئے، اللہ والوں تک نہیں۔ ہائے ہائے کیا کہنا، سو کالڈ اللہ والوں تک۔ ہمارا بھی تو حق ہے، ہم بھی کوئی سوال کر لیں تو یہ سوال پہنچا دیجئے، کوئی جواب دے دے۔ میں منبر پہ اپنا مذہب بدلنے کا اعلان کر لوں۔ میں نے اعلان کرنا ہے، آپ نے نہیں۔ آپ تو چپ ہی کر گئے۔ سوال پہنچاؤ اور رحمت آپ کی تمام کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے، مجھے یہ بتائیے جتنے یہاں تشریف فرما ہیں، کوئی اہل سنت ہے تو، شیعہ ہے تو، سب سے بزرگ و برتر کون ہے؟ ہر کسی کی زبان پہ یہی ہوگا، اللہ۔ ایسا ہی ہے نا، اللہ۔ اللہ کے بعد محمد مصطفیٰ، مصطفیٰ کے بعد علی۔ سب سے بڑی یہی غلط فہمی ہے کہ اللہ کے بعد محمد اور محمد کے بعد علی، نہیں، اللہ کے ساتھ محمد، محمد کے ساتھ علی۔ ہائے 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 ہائے۔
اللہ کے بعد محمد نہیں، بعد اس کے ہوتا ہے جو مر جائے. وہ حی و قیوم ہے تو زندہ ہے، زندہ ہے تو پھر محمد اللہ کے بعد نہیں، اللہ کے ساتھ. اور اب میں کیا کروں کہ غدیر میں کائنات کے رسول نے علی کا بازو پکڑ کے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں چلا جاؤں تو علی مولا ہے. رسول نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں میری موجودگی میں اس کا علی مولا. میرے ہوتے ہوئے تو اللہ محمد علی، محمد علی ہمارے مولا، محمد علی کے مولا، علی اور محمد دونوں کا اللہ مولا. یہ تو بات طے شدہ ہے، ایسا ہی ہے حضور. اس کا مطلب ہے سب سے اوپر ذات پروردگار کی. اب جا کے سوال سو کالڈ اللہ والوں سے علی والا یہ پوچھنا چاہتا ہے، آپ پہنچا دیجئے کہ کیا وجہ ہے کہ جب سب سے بڑا، سب سے بزرگ و برتر اللہ ہے تو وہ یہ قرآن میں کیوں نہیں کہہ رہا کہ میں قیامت والے دن تمہیں اپنے نام سے بلاؤں گا؟ جو پیچھے تشریف فرما ہے وہ فکر میں شامل ہوں تو نتیجہ ہدیہ کروں. وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میدان محشر میں میں تمہیں اپنے نام سے پکاروں گا؟ وہ یہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ میدان محشر میں تمہیں میں اپنے محبوب مصطفیٰ کے نام سے پکاروں گا؟ پڑھ لیجئے قرآن. وہ خدا کہہ رہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، میں امام کے ذریعے پکاروں گا. اس کا مطلب ہے محشر میں آواز یہ نہیں آئے گی کہ اللہ والے آ جاؤ، آواز یہ نہیں آئے گی نبی والے آ جاؤ. اس دن عقیدے کی قیمت مل جائے گی جب محشر میں آواز آئے گی علی والے آ جاؤ. پھر لطف آ جائے گا علی والا ہونے کا. علی والا پھر دیکھنا محشر میں علی علی ہوتا ہے یا نہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، میدان محشر میں تمہیں امام کے نام سے پکاروں گا. ایک آواز، محشر کی دو آوازیں پہنچا رہا ہوں. ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی وقفوہم انہم مسئولون، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. اور دوسری آواز محشر میں آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز بنت محمد. اے محشر میں آنے والے لوگوں سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی گزر رہی. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، یہ آپ کی چیخیں محمد کی بیٹی کے تسکین کا باعث ہے. یہ آپ کی چیخیں بنت مصطفیٰ کی تسکین کا سبب. ایک آواز آئے گی یا اہل محشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تجوز بنت محمد. اے محشر والو سر جھکا لو، آنکھیں بند کر لو، محمد کی بیٹی گزر رہی. ہر اہل محشر کا سر جھک جائے گا، آنکھیں بند ہو جائیں گی. پھر آواز توحید آئے گی اے میرے مصطفیٰ محبوب تو بھی سر جھکا لے، آنکھیں بند کر لے، زہرا گزر رہی ہے. ہمیں سمجھانے کے لیے رسول سر جھکا کے پوچھیں گے پروردگار کیا میرا بھی زہرا سے پردہ ہے؟ آواز توحید آئے گی محمد آج تیری بیٹی بن کے نہیں آ رہی، یوں آ رہی ہے کہ دیکھ لے تو یہیں تیرا جگر پھٹ جائے گا. زہرا کے دائیں ہاتھ میں سکینہ کی انگلی ہے، بائیں ہاتھ میں حسین کا کٹا ہوا امامہ ہے. الصواعق المحرکہ علامہ ابن حجر مکی برادران اہل سنت کے محدث اور مفکر ہیں جنہوں نے کتاب شیعہ نے حیدر کرار کے خلاف لکھی ہے. الصواعق المحرکہ، کڑکتی ہوئی بجلیاں. یہ روایت اس میں انہوں نے لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول سے کہا جائے گا نا کہ آپ سر جھکا لیں، آج آپ کی بیٹی بن کے نہیں گزر رہی، آج زہرا ایک دعویٰ لے کے خدا کی عدالت میں آ رہی. دائیں ہاتھ میں سکینہ کا ہاتھ ہوگا،
بائیں ہاتھ پہ حسین کا تار تار امامہ، سر پہ حسین کی وہ قمیض جس پہ 9,500 زخم۔ اور جانتے ہیں محمد کی بیٹی کیا کرے گی؟ انہوں نے لکھا کہ بی بی بڑھتی آئیں گی، بڑھتی آئیں گی، ہر زدار کی آواز بلند ہو جائے تو یہی زحمت تمام ہے۔ بی بی بڑھتی آئے گی، بڑھتی آئے گی، بڑھتی آئے گی، اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کہے گی پروردگار اس ہجوم محشر میں شمر بھی کھڑا ہے، بس زہرا کا سوال اتنا ہے، ظالم سے پوچھ جس نے کربلا سے شام تک سکینہ کو تماچے کیوں مارے؟ وہ بچی اپنا چہرہ بچا نہ پائی، اس کے لیے اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ پروردگار سکینہ کے ہاتھ کھلے ہوتے تو بچی اپنے گالوں پر اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ محمد کی بیٹی آپ کا گریہ قبول کرے۔ صاحب بہار الانوار نے لکھا ہے کہ سکینہ اور محمد باقر، بس یہی آخری جملہ سن لیں، میں آپ کا دل دکھانا نہیں چاہتا۔ سکینہ اور جناب باقر العلوم دونوں بچے تھے نا، دونوں بچے تھے، جہاں سے قافلہ گزرتا تھا نا یہ بچے روتے تھے، روتے تھے تو ارد گرد کے دیہات کے لوگ اکٹھے ہو جاتے تھے، بچوں کو روتا ہوا دیکھتے تھے، ان کے دل نرم پڑ جاتے تھے، آ کے سپاہیوں سے پوچھتے تھے ان بچوں کا قصور کیا ہے؟ پھر جانتے ہیں یہ کیا کرتے تھے؟ جہاں سے گزرتے تھے سپاہی آ کے سکینہ کے گرد اکٹھے ہو جاتے، جب لوگ باقر العلوم کو دیکھتے تو سپاہی آ کے محمد باقر کے گرد اکٹھے ہو جاتے، اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان کے آنسو کو گزرنے والا دیکھ لے۔ خدا کی قسم قیامت تک ماتم کرتے رہو تو کم ہوگا جو طرز میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صاحب بہار نے لکھا کہ انہیں اور کچھ نہ سوجا، ایک ظالم نے آگے بڑھ کے کہا کہ ان بچوں کو الگ الگ جو جا کے بچاتے ہو، ان بچوں کو ایسا اکٹھا کر دو کہ یہ کبھی الگ نہ ہو پائے۔ وہ لکھتے ہیں ان ظالموں نے جانتے ہیں کیا کیا؟ ایک بازار کے چوراہے میں سکینہ اور باقر کو اکٹھے کھڑے کر کے دونوں کے بالوں کو آپس میں باندھ دیا۔ یہ تماچا باقر کو مارتا تھا، سکینہ منہ کے بال زمین پہ گر جاتی تھی، کربلا کی طرف دیکھ کے کہتی چچا غازی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بیٹے کرسی پر لے کے آئے